اللہ 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 اللہ۔ آپ اتنے کیوں خدا کو پیارے ہیں کہ ایک رات 83 سال کی بنا کے آپ کے حوالے کر دی؟ ایک آدمی پورے رمضان کی عزت نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھا، لیکن 27ویں شب رونے لگا، سر سجدے میں رکھ دیے، ساری رات روتا رہا، ساری رات ذکر کرتا رہا، نہ دل غافل نہ زبان ساکت، نہ زبان چپ ہوئی نہ دل خاموش ہوا، نہ دماغ خراب ہوا نہ روح غافل ہوئی، نفس مر گیا، روح زندہ ہو گئی، دل بے قرار ہو گیا، نبی پاک کی بارگاہ کی طرف اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گیا، رات مل گئی تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے گنہگار ہی ہے نا، زیادہ بات تو نہیں، گنہگار ہی ہے، میرا گنہگار ہے، میرے قانون تھوڑے، لیکن اس کا رونا اور اس کا سجدہ بھی تو دیکھنا۔ اور جب حدیث پاک میں آتا ہے جب گنہگار انسان عذاب رب، قرب رب، رحمت رب کا تصور کر کے سر سجدے میں رکھ کے توبہ کر کے رونے لگتا ہے تو اس کے آنسو سچے ہوں تو خدا فرشتوں سے فرماتا ہے اشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ رہنا اس رونے والے کی زندگی کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا۔ اگر ایک سجدے میں رونے لگ گیا، ایک سجدہ، نماز ہے تو سجدہ ایک، اور اس میں رونے لگ گیا اور خدا راضی ہو جائے تو پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو جس آدمی کو 1000 مہینے کی عبادت کا بدلہ ایک ہی رات میں مل جائے وہ جنت میں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اس رات کی امید میں گناہ نہ چھوڑے، اگر تو وہ اس نے رات کی اہمیت نہیں سمجھی اور اس نیت سے گناہ کرے کہ میں 27ویں کو جا کے پانی پھیر دیا گا تو کیا 27 تک زندہ رہے گا؟ تو کیوں ایک ایک لمحہ ضائع کرتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے؟ ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے تمام امتی نیکوکار جتنے ہیں ان کی زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں وہ صغیرہ ہیں کہ کبیرہ، بڑے گناہ ہیں کہ چھوٹے، یہ سارے کے سارے حضرات گرامی یہ بہت بڑی بات ہے، یا یہ گناہ معاف ہوتے ہیں عرفات و مزدلفہ میں، مزدلفہ میں اعلان ہوتا ہے سب معاف، سب معاف، تو یا 27 کو حکم ہوتا ہے سب